بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر اور بے ایمان ہے، اور جو شخص بھی نبوت کی توہین کرے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ ہم ہر کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی توہین قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ ہر وہ شخص جس نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہم اس کو بے ایمان، مرتد، واجب القتل اور سزائے موت کا حقدار سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ پاکستان دنیا سرزمین پر واحد ملک ہے جو خالص نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے ہم اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے۔ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے حضور کی مصطفائی میں کسی کو شریک نہیں مانتے۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا کفر ہے، حضور کے بعد کسی کو نبی ماننا بھی کفر ہے۔ ہماری اس سرزمین پاکستان کے قریب ہندوستان میں قادیان کی سرزمین پہ ایک بے ایمان انگریز کا ایجنٹ پیدا ہوا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، علماء اسلام نے اس کے خلاف تحریک چلائی، اور اس تحریک کو چلانے میں سب سے پہلے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ اس کا نام حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری تھا، علامہ انور شاہ کشمیری تھا۔ یہ حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے محنت کی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلفاء میں سے پیر مہر علی شاہ گولڑوی، یہ لوگ وہ تھے جن نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ یہ فتنہ انڈیا سے چلا، پوری دنیا میں پھیلا۔ پاکستان کے علماء نے روڈ پر بھی محنت کی ہے، عدالت میں بھی محنت کی ہے، اسمبلی پہ بھی محنت کی ہے۔ اس کے لیے ہتھکڑیاں برداشت کی ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں، نوجوانوں نے اپنا خون پیش کیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے مسلسل کئی سال تک محنت کرتے ہوئے جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں اس مقدمے کو لڑا، 17 دن تک یہ بحث چلتی رہی۔ 15 دن بحث کی ہے مرزائی قادیانیوں نے، اور 2 دن بحث کی اس مسئلے پہ لاہوری مرزائیوں نے۔ بالآخر پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اس کو سارے ماننے والے کافر ہیں، اور اس کے بعد ایک قانون بنا دیا گیا، کوئی مرزائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی عبادت گاہ پہ نہیں لکھ سکتا، اپنی دکان پہ نہیں لکھ سکتا، خود کے لیے مسلم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، مرزا قادیانیوں کی بیویوں کے لیے امہات المومنین کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے کعبے نے تاریخ چلائی۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ آج 7 ستمبر کا دن ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ سرگودا میں ریلی منعقد کی جا رہی ہے، اور جس کی قیادت مجاہد ختم نبوت ہم سب کے بے باک لیڈر اور قائد حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ ہم یہ آج عزم اور عہد کریں گے، ہم تحفظ ختم نبوت کریں گے، ہم اس کے لیے اپنی جان اور مال پیش کریں گے، اور ہم مولانا محمد اکرم طوفانی دامت برکاتہم کو
یہ پورا یقین دلاتے ہیں تحفظ ختم نبوت کے لیے جب بھی ہمیں بلایا ہم اپنی جان لے کر آئیں گے، اپنا مال لے کر آئیں گے، اور جب بھی اس فتنے نے پاکستان کی سرزمین یا دنیا میں جہی اپنے پر پھیلانے کی کوشش کی، ان پروں کو انشاءاللہ کاٹ دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں یا چناب نگر میں ان مرزائیوں نے ہسپتال بنایا مسلمان کا ایمان برباد کرنے کے لیے۔ ہمارے سرگودا کے معروف قائد مولانا محمد اکرم طوفانی دامت برکاتہم نے خاتم النبیین کے نام سے جو ہسپتال بنایا ہے، ہم حضرت سے عہد کرتے ہیں ہم انشاءاللہ مالی طور پہ تعاون کریں گے، اس ہسپتال کو مضبوط کریں گے، اور اسلام پہ جو قادیانیت نے امت کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے ہم اپنے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ آج کا مقصد بیانات کرنا نہیں ہے، ہم صرف سرزمین سرگودا کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ زندہ ہیں آپ بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیدار ہو کے میدان میں نکلو، اور ہم قادیانی اور ان کے ایجنٹوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تمہاری زبان سے ہلکا جملہ بھی نکلا مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم عہد کرتے ہیں ہم مرتے دم تک حضور کی نبوت کا تحفظ کریں گے، انشاءاللہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، تحفظ ختم نبوت کا پرچم لہرائیں گے، حضور پاک کے تقدس اور حضور کی عزت کے لیے ہم سب کچھ قربان کریں گے۔ میں آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں، مجاہد ختم نبوت ہمارے سرگودا کی معروف شخصیت، ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنما، ہم جس کو مذہبی رہنما سمجھتے ہیں اسے ہی سیاسی رہنما سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں سیاست مذہب سے جدا نہیں ہے۔ مولانا محمد اکرم طوفانی ہمارے سیاسی رہنما بھی ہیں، ہمارے مذہبی رہنما بھی ہیں۔ حضرت مختصر گفتگو بھی فرمائیں گے اور دعا بھی خود فرمائیں گے، اس کے بعد تمام احباب جس طرح آرام کے ساتھ آئے ہیں اسی طرح واپس جائیں۔ ہم تمام دکانداروں کو اس بات کی یقین دلاتے ہیں ہمارا یہ روڈ کارواں پر امن کارواں ہے، اگر اس کارواں نے کسی دکان پہ معمولی سی حرکت کی ہو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ کا شیشہ ٹوٹے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ایک دکان پر کسی نے آلو اٹھایا ہو ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم رحمت للعالمین نبی کے امتی ہیں، ہم امت کے مال کو نقصان نہیں دیتے، ہم امت کے کاروبار کو برباد نہیں کرتے، ہم مسلمانوں کی جان کا تحفظ کرتے ہیں، مال کا تحفظ کرتے ہیں، ایمان کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ ختم نبوت کی ریلی لکر منڈی دفتر ختم نبوت سے نکلی ہے اور کینچی موڑ سے ہوتے ہوئے آپ کے پاس پہنچی ہے۔ اس پورے روڈ پہ اگر کسی دکاندار کا معمولی سا نقصان ہوا ہو، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت موجود ہے، مولانا طوفانی موجود ہے، ہم آپ کے تمام تر نقصان کے ذمہ دار ہیں، اور اگر یہ پر امن ریلی نکلی اور آئندہ بھی ریلی نکلی تو آپ سب تاجر ساتھ دو گے، بلند آواز سے ساتھ دو گے، جب بھی آواز دی آپ نکلو گے۔ انشاءاللہ 16 اکتوبر کو عیدگاہ میں تحفظ ختم نبوت سالانہ کانفرنس ہوگی، آپ تمام اس میں آئیں گے انشاءاللہ، شان و شوکت کے ساتھ آئیں، ہر بندہ دائی اور مبلغ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔